پیش نظر ہے کرب و بلا اور کچھ نہیں. کسی نے کہا کہ تاریخ اسلام پورے لکھے, کسی نے کہا کہ تاریخ اسلام پورے لکھے, میں نے فقط یا حسین لکھا اور کچھ نہیں. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, محمد آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين, سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد, فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ویک ڈیز کی مجالس میں میری یہ ذمہ داری ہے, چاہے مومنین کمپلین کریں کہ نہ کریں, کمیٹی ریکویسٹ کرے کہ نہ کرے, کہ میں ٹائم کا خیال کروں. لیکن یسٹرڈے یعنی کل رات کی مجلس, چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور آواز سے آپ کو بھی شروع میں تو یہ فیل ہوا ہوگا کہ شاید مولانا مجلس کمپلیٹ بھی نہ کر پائیں, تو بہرحال مجھے ایسا لگا کہ شاید میری ایک آدھ بات لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوئی. تو آج ایک طرف سیلف امپوزڈ ٹائم کی ریسٹرکشن, اور دوسری جانب جب میری یہ فیلنگ ہے کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے, بہت جلدی دو تین باتوں کا تذکرہ کر دیا جائے. اور یہ بھی ایک ہیلدی سائن ہے کہ 3 سوال میرے پاس ابھی تک کی 4 مجلسوں سے ریلیٹڈ آ گئے. یعنی لوگوں نے انسٹیڈ آف کامنٹنگ اینڈ پاسنگ ریمارکس ان دا کار پارک پہلے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. اب اگر میں جواب نہ دے سکا یا سیٹسفائی نہ کر سکا تو یقیناً ہر مومن اور مومنہ کو یہ رائٹ ہے. تو اب وہ جو 2-3 باتیں آئی ہیں ان میں سے نمبر 1, کہ کئی بار میں ممبر پہ یہ بتا چکا ہوں, ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. کئی بار میں ممبر پہ یہ بتا چکا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ میں ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہوں بلکہ بہت پرانا, 24 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ ایئر تک اگر زندہ رہا تو میں اپنی بیماری کی سلور جبلی مناؤں گا, اور اس تمام اسٹیجز سے گزرا ہوں جو ایک نارمل ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہوتی, کہ پہلے ڈائٹ کنٹرول, پھر ایکسرسائز, پھر ٹیبلٹ, پھر انسولین کا ہائیسٹ ڈوز. اب نیکسٹ ایئر سنا ہے کہ اسٹیم سیل کی ریسرچ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد شاید کوئی ایسی تھیراپی آ جائے کہ یہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں, اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں ختم ہو جاؤں, جو بھی ہو. لیکن ایک بہت بڑا جو ڈائبیٹک کا کمپلیکیشنز ہے وہ یہ ہے کہ میموری ویک ہو جاتی ہے. 4 سال پہلے میں نے اسی ممبر سے محرم کا پہلا اشرا پڑھا تھا. کچھ باتیں ان مجلسوں میں ایسی آئی تھیں کہ میں بھول گیا,
اور وہ اس سال کی پہلی دوسری مجلس میں ریپیٹ ہو گئی، اور پھر مجھے اسے ایکسپلین کرنا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں مولانا یہ آپ ابھی 4 سال پہلے پڑھ کے گئے، تو میں نے اس بات کو پھر وہیں پہ اسٹاپ کر دیا۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو 4 سال پہلے نہیں تھے، بہت تھوڑے سے لیکن بعد میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ مولانا مجلس نمبر 2 از اسٹل انکمپلیٹ، مجلس نمبر 3 از اسٹل انکمپلیٹ، وہ انکمپلیٹ نہیں ہے۔ جب یہ کمپلین میرے پاس آئی تو پھر میں نے اس ٹاپک کو جہاں تک پہنچا تھا وہیں پہ چھوڑ دیا۔ اور یہ میموری ویک ہونے کی وجہ سے کل رات صلہ رحم کا جو واقعہ میں نے پڑھا تو بعد میں کسی نے کہا کہ مولانا یہ آپ پچھلے سال بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی لاسٹ ٹائم بھی، تو یہ ایک آدھ مجلس میں آپ کو یہ فیل ہوتا رہے گا، تو بس میری اس مجبوری کا خیال کرتے ہوئے اس کو آپ اگنور کیجئے گا۔ ہاں مجھے بتا ضرور دیجئے گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں نیکسٹ مجلس میں بھی اسی ٹاپک کو مزید ایکسپلین کروں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، 3 پوائنٹ۔ نمبر 2، اور وہ یہ کہ کل میں نے ایک ایسا سپوز کرتے ہوئے جملہ کہا تھا، پہلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے یہ میں سپوز کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں، کہ سپوز کریں کہ اگر کبھی امام بھی یہ بتا دیں کہ میرے ظہور کی ڈیٹ یا ٹائم یہ ہے، تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 100% گارنٹیڈ ہے، اب امام نے کہہ دیا تو اس میں چینج نہیں ہوگی، اس میں بھی چینج ہو سکتی۔ لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ایز اے پریکاشنری میٹر قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت بھی کی تھی کہ قرآن نے یہ کہا کہ اے رسول اگر تم شرک کرو، نعوذ باللہ، وہ رسول کہ ساری دنیا کو توحید کا پیغام دینے آیا اور شرک ختم کرانے آیا، جس کے میسج کا اسٹارٹ بھی یہ ہے اور اینڈ بھی یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جس رسول کا بیٹا کربلا میں یہ سارا جہاد توحید کے لیے کر رہا، حقا کے بنا لا الہ حسین کیا ہے؟ توحید۔ کیا وہ رسول کبھی شرک کر سکتا ہے؟ مگر قرآن کریم میں آیت آئی لیکن سپوز کرتے ہوئے کہ اے رسول اگر اگر تم بھی شرک کرو تو اللہ تمہارے سارے اعمال کو بھی ختم کر دے گا۔ میں نے یہ ریفرنس بھی دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ٹائم کم ہو، میری آواز اتنی واضح نہ ہو، بات سمجھنے میں پریشانی ہو، تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسی طرح سپوز کریں کہ اگر زمانے کے امام بھی آ کر آپ سے یہ کہہ دیں کہ میں 25 دسمبر 2012 کو ظاہر ہو رہا ہوں، اور آپ 100% شیور ہوں کہ یہ امام ہیں۔ دیکھیں ایک تو یہ پرابلم ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ یہ پتا کیسے چلے کہ جو ہمارے پاس آیا وہ امام۔ مجھے انگلینڈ کا یا یورپ کا زیادہ نہیں معلوم، لیکن نارتھ امریکہ کو میں جانتا ہوں، مڈل ایسٹ مجھے معلوم ہے، اور اسپیشلی میری اپنی کنٹری پاکستان۔ لاسٹ 10 ایئرس میں کئی بار ظہور امام کی کنفرم ڈیٹس امام زمانہ کے نام سے پبلک کے سامنے آئی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عالم ریسرچ کرے، کوئی وہ اسٹارز وغیرہ کا علم رکھنے والا وہ یہ کہے۔ مجھے لاسٹ ایئر کی ایک نان سینس بات، اور پبلک نے اسے بڑا سیریس لیا۔ آج تو میں پوپ کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ رہا تھا، اب یہ اسٹیٹمنٹ اب آ رہا، اور ہمیں لاسٹ ایئر سے مجلسوں میں یہ بات کہنا پڑی کہ جی وہ مایا قوم کا کیلنڈر بتا رہا ہے کہ 2012 اینڈ آف دا ورلڈ۔ اتنے سارے لوگوں نے یقین کر لیا، فلم بھی بن گئی،
आर्टिकल्स, मैगजीन, बुक्स, नॉवेल 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जब 40 डेज बाकी रह गए तब स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सारी नॉनसेंस बातें। लेकिन खैर, मैं कह रहा था कि एक तो ये है कि ये नॉनसेंस बातों की मदद से कोई कहे कि इमाम इस डेट को जाहिर होंगे, उस पर तो हम बिलीव करेंगे ही नहीं। कोई स्टार्स की बात करे, कोई माया कौम की बात करे, कोई अपने सपने की बात करे, लेकिन अगर कन्फर्म तरीके से कोई ये समझे कि मेरे पास इमाम आए और 100% से ज्यादा उसे ये श्योर हो कि मेरे पास इमाम आए, और पाकिस्तान में लास्ट 10 इयर्स हर साल एक ना एक ऐसा पुआइस मोमिन खड़े होके ये अनाउंस करता कि मेरे पास इमाम आए, और उन्होंने ये बताया है कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक मैं जाहिर होने वाला हूं। अब ये एक अलग बात है कि हम उस आदमी की इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन खुद उस आदमी को तो 100% श्योर है। उसके लिए ये बात थी कि अगर हम सपोज करें कि इमाम भी आकर कह दे कि इस तारीख को मैं आ रहा हूं, तो इसलिए हम उसे 100% कंफर्म न्यूज नहीं समझेंगे कि ये बात चेंज हो सकती है। ये नहीं है कि नऊजुबिल्लाह इमाम झूठ बोल सकते हैं, खुदा न खास्ता। ये नहीं है कि इमाम की नॉलेज इतनी लिमिटेड है कि वो एक गलत प्रेडिक्शन कर दें, ये नहीं। बिल्कुल सही बात अगर इमाम कहें तब भी इमाम की बात चेंज हो जाती है। ये सादिकीन है, इनका तो अल्लाह के यहाँ इतना रिस्पेक्ट और एहतराम है कि अगर जोक करते हुए कुछ नौजवान मजाक उड़ाने के लिए एक जिंदा आदमी को मैयत बना के ले आए और मौला से कहे कि आप इसकी नमाज पढ़ा दीजिए, और उनका मकसद यह है कि बाद में अली का मजाक उड़ाया जाए, और अली ने सिर्फ इतनी नियत की कि नमाज मैयत पढ़ता हूं, वो डेड बॉडी बन गई, वो जिंदा आदमी मर गया। अली की जबान से इतना निकलना काफी है। अगर शहजादी हसन हुसैन से कहें कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास सीने के लिए गए हैं, तो जन्नत का दरोगा रिजवान भी कपड़े लेके आएगा। ये नहीं कह सकता कि मैं फरिश्ता हूं, ये नहीं कह सकता कि मैं रिजवान हूं। अगर फातिमा ने लफ्ज दर्जी कहा है तो जन्नत के फरिश्ते को भी कहना पड़ेगा कि मैं दर्जी हूं। यह अहले बैत अतार, यह आले मोहम्मद हैं जो ये कहते हैं, वैसा ही वाकया हो जाता। तो इनकी सच्चाई पे हम या कोई मुसलमान शक करे, जिनके चेहरे देखकर नजरान के ईसाई ये कह उठे कि इतने सच्चे चेहरे नजर आ रहे कि अगर वो पहाड़ के लिए दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से मूव कर जाएगा। लेकिन बात वो नहीं थी, बात ये थी कि इफ इमाम कभी ऐसी बात कहेंगे ही नहीं, ये अल्लाह का राज है, ये एक सीक्रेट है गॉड का। अगर इमाम किसी आदमी को कभी इस सीक्रेट में शेयर करेंगे ही नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोग, उनका ये बिलीव है, अब गलत सही, लेकिन उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे जमाने का इमाम उनके पास आके अपने ज़ुहूर की डेट दे गया। इमाम पे शक नहीं करना है, मगर डेट चेंज हो सकती है। जैसा मैंने कल भी एक जुमला कहा था, लेकिन चूंकि बड़ा सेंसिटिव इशू, कोई ये ना समझे कि मौलाना जो है वो इमाम की अजमत को नहीं मानते या इमाम की सच्चाई पे शक कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये 5 मिनट ले ली और इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि जैसे आम और नॉर्मल मैटर्स में ऐसे वाकयात हैं कि इमाम ने कहा कि कल तुम मर जाओगे और वो जिंदा रहा, पता चला उसने सदका दे दिया था। तो इस तरह से इमाम जो खबर देते हैं वो किसी वजह से चेंज हो सकती है। इमाम की सच्चाई में शक नहीं। और यहीं पे आखिरी जुमला मैंने कहा था, वहीं पे बात खत्म करता हूं कि आयतुल्लाह खामेनी ने 4th इमाम की लाइफ हिस्ट्री पर जो छोटा सा आर्टिकल लिखा,
اس میں اس چیز کو ڈیٹیل میں بیان کیا کہ 67 ہجرہ میں کچھ روایتوں میں آیا کہ ظہور ہو سکتا، اور پھر یہ ڈیٹ چینج ہو گئی، ریزن وائی وہ بالکل ایک سیپریٹ ٹاپک ہے۔ دوسری بات، اور تیسری بات، اب یہ تیسری بات جو تھی اس کو آج میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجلس کا تقریباً 1/3 ٹائم پورا ہو چکا اور اب تک آج کا ٹاپک آگے نہیں بڑھا، تو انشاءاللہ جو 2-3 میرے پاس کوائریز آئی ہیں 2 کا جواب آج آ گیا، مزید ایک سوال آلریڈی ہے، اس کا جواب کل آ جائے گا۔ ابھی ہم اپنی بات کو اپنے ٹاپک سے کنیکشن دیتے ہوئے آگے بڑھائیں کہ کیا دنیا کی کرنٹ سچویشن کو دیکھنے کے بعد بھی مومن زمانے کے امام سے یہ کمپلین نہیں کر سکتا؟ ہمیں امام سے آرگومنٹ کا حق نہیں، لیکن ایک کمپلین، ایک ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں، مولا اب آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، میں تیسری بات جو میں چھوڑ گیا تھا اس لیے بہت جلدی اسے ریپیٹ کر دوں کہ اس میں آپ کو ایک ہوم ورک دینا۔ تیسری بات یہ تھی کہ امام زمانہ کا جہاد ظلم کا خاتمہ، آقا حسین ظلم کا خاتمہ نہیں تھا۔ وائی؟ فرق کیوں؟ اس کے لیے اگر آپ کو ٹائم ملے، پہلے حضرت علامہ رشید ترابی آل اللہ و مقامہ، اردو اوریٹری کی ہسٹری میں ان سے بڑا اسپیکر آج تک نہیں گزرا، نہ ان سے پہلے نہ اب تک۔ ان کی ایک ماسٹر پیس شام غریبہ کی مجلس یقین۔ اب ایام ازاں میں آپ کے پاس کرکٹ، فٹ بال، ٹینس اور فضول چیزیں دیکھنے کا ٹائم تو ہوگا نہیں، اور اگر ٹائم تھا بھی تو یہ غم کا آخری ہفتہ، یہ مجلس آپ کو ہر جگہ ملے گی، اسے آپ سن لیجئے گا۔ پھر میرا جواب آپ کے سامنے یا کل یا پرسوں آئے گا، اسے روکتے ہوئے ظلم کا خاتمہ یہ امام زمانہ کا مشن ہے۔ مولا اب آپ کتنے ظلم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اتنا ظلم بڑھ گیا اور آپ اب تک ظاہر نہیں ہوئے؟ ہر آنے والا دن آپ ایک بات کوئی بھی چینل آن کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ظلم، اور وہ بھی خاص طور پر مسلمان، اور اس میں بھی خاص طور پہ صاحبان ایمان، جہاں سے نیوز آتی ہے بیڈ نیوز، بلکہ یہ تو ظلم ہے، دوسری جانب کتنے زیادہ نیچرل ڈیزاسٹرز دنیا میں بڑھ چکے ہیں۔ آدمی جائے تو کہاں جائے؟ وہ جو روایت کا یا حدیث کا یا قرآن کی ایک آیت کا لفظ ہے جو دعا امام زمانہ میں بھی ہے، شاید وہی کرنٹ سچویشن کو ایکسپلین کر سکتا۔ ذاقت الارض و منعت السماء، حالت یہ ہے کہ زمین بھی بند ہو گئی اور آسمان بھی۔ کہاں انسان بچ کے جائے؟ کہیں نیچرل ڈیزاسٹرز، کہیں اکنامیکل پرابلم، اور کہیں یہ قتل و غارت گری۔ غزہ میں جو ہو رہا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جیسے جیسے عاشورے کا دن قریب آ رہا، زائرین پہ جس انداز سے اٹیک ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہر نیوز آپ تک نہ پہنچ رہی، لیکن ابھی the day before yesterday بلد شہر پر جن زائرین کی بسوں پہ اٹیک ہوا، یہ سارے کے سارے زوار ہمارے لیے برابر ہیں، لیکن جیسا نیوز ہے کہ کتنے پاکستانی شہید ہوئے اور پھر کتنے ایرانی شہید ہوئے، اور اسی ریسٹوران پر جس پہ آپ میں سے ہر ایک نے سامرہ سے واپسی پہ رک کے ڈنر یا لنچ لیا ہوگا۔ ایک ہی جگہ تو ہے، جب ہم لوگ سامرہ سے واپس آتے ہیں تو بلد کے مین ہائی وے پر وہ ریسٹوران جہاں ہر گروپ رکتا اور لنچ یا سم ٹائمز ڈنر، اٹیک۔ پچھلے مہینے، 1 مہینے پہلے دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے، لیکن عرفہ کی زیارت کرنے والے بھی کتنے زیادہ تھے، ان پر بھی اسی بلد میں اٹیک ہوا۔ بلد پاکستان 2 دن پہلے ہی امام بارگاہ کے قریب وہ جو بم سوسائڈ بومبنگ یا بم ایکسپلوژن،
مجلس میں آنے والے کتنے مومنین شہید ہوئے اور کتنے انجرڈ. اب یہ تو سارا دن جو آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ کر آئے ہیں یا انٹرنیٹ پہ نیوز چیک کر کے آئے ہیں, اسے ریپیٹ کر کے میں اپنی مجلس کے ٹائم کو ویسٹ نہیں کر رہا ہوں. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس سچویشن کیا ہمیں اور آپ کو امام زمانہ سے اتنی کمپلین کا حق بھی نہیں ہے کہ مولا یہ سب آپ کے چاہنے والے, یہ سب آپ کے ماننے والے, یہ سب آپ کے جج رسول خدا کے کلمے کو پڑھنے والے, اور صرف اس وجہ سے ان پہ ظلم ہو رہا, ورنہ غزہ میں رہنے والوں کا اور کوئی قصور نہیں. اگر وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوتے, اگر وہ ایتھیس ہوتے, تو شاید اس طرح سے ان پہ ظلم نہ ہوتا, اور اگر ہوتا تو شاید دنیا اس طرح سے بالکل خاموش نہ بیٹھتی. اب یہ غزہ, یہ پاکستان, یہ عراق, یہ اس طرح سے ہمارے سامنے آ گیا کہ برما میں جو ہو رہا ہے اسے تو ہم بھول ہی گئے, جبکہ ورسٹ کرائسس ڈکلیئر کیا ہے یو این او نے کہ ساری دنیا میں اس وقت ہیومینٹی پر اتنا بڑا ظلم کہیں نہیں ہو رہا جتنا برما میں ہو رہا ہے مسلمانوں پر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اینڈ لیس لسٹ ہے, میں پڑھتا جاؤں. آج کی مجلس کیا سارا اشرا ختم ہو جائے گا, اتنی ڈیٹیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک جملہ, مولا اب آپ کب آئیں گے؟ جہاں بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں نہ صرف یہ کہ شہید کیے جا رہے ہیں, بلکہ اتنی بے دردی سے شہید کیے جا رہے ہیں. مجھے 100% شیور ہے کہ اگر وہ برما کی ویڈیو آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ اسے کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے. جس طرح سے سلاٹرنگ ہو رہی ہے انسانوں کی, جو حج کے جانوروں کے ذبح ہونے پہ دنیا شور مچاتی, جو یورپ کے بعض ملکوں میں عام جانوروں کی سلاٹرنگ پر ہنگامہ ہوتا کہ جی یہ اسلام کا طریقہ, یا بعض جگہ پہ جوس کا طریقہ بڑا ان ہیومن ٹائپ کا ہے, باربیرین, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں جا کے دیکھیے کہ انسان, مگر میں نے کہا کہ یہ اینڈ لیس ہے, خالی لسٹ میں پڑھتا چلا جاؤں گا, ٹاپک کو آگے بڑھنا چاہیے. مولا آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اب اور کون سا ظلم ہے جس کا آپ ویٹ کر رہے ہیں اور اس کو ختم کرنے آئیں گے؟ مولا آپ کا کام ہے ظلم کو ختم کرنا, اتنا ظلم ہو گیا, اب اس کے بعد اور کون سے ظلم کا انتظار؟ دیکھیے یہ میں امام کی انسلٹ یا توہین نہیں کر رہا ہوں, ایک امام سے ہم کمپلین کر سکتے, اور یہ لفظ میرا نہیں, لفظ کمپلین میرا لفظ نہیں ہے, خود زمانے کے امام نے ہمیں یہ لفظ ٹیچ کیا. دعائے افتتاح جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی, ایک روایت یہ ہے کہ یہ امام زمانہ نے اپنے سیکنڈ نائب محمد ابن عثمان ابن سعید کو ٹیچ کی, اور ایک روایت ہے کہ نہیں تو چھٹے امام نے اپنے زمانے میں ٹیچ کی تھی. چاہے یہ روایت صحیح ہو, چاہے وہ روایت صحیح ہو, چاہے دونوں صحیح, دعا امام کی طرف سے آئی, اللہم انا نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا. لفظ کمپلین, نشکو, او اللہ وی آر کمپلیننگ, کیا یہ امام کیوں غائب ہیں؟ ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ خود امام نے کہا کہ ذاقت الارض ومنعت السماء, اور امام کا بہت ہی سمپل ریپلائی اپنی ورڈنگ میں آپ کو دے رہا ہوں. خود امام کی ورڈنگ انشاءاللہ کل آئے گی, کیونکہ آج ٹائم بہت گزر گیا, کہ میں تو آج ابھی اس وقت ظاہر ہونے کو تیار ہوں, تم میرا ساتھ نہیں دے رہے. امام کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جو میں نے علامہ رشید ترابی کی تقریر یقین کا ریفرنس دیا, اور جس پر میں خود 1-2 دن کے اندر گفتگو کروں گا اپنے ٹاپک کے کانٹیکس میں, امام کو ضرورت نہیں ہے, لیکن امام چاہتے ہی ہیں کہ اس جہاد میں سب لوگ شیئر کریں. چنانچہ صرف ایک جملہ جو مصائب کا ہے ابھی سن لیجیے. کربلا میں بھی حسین اکیلے کافی تھے, مگر حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ کے بلایا گیا. تو یہ جو شیئرنگ, صاحب ایمان بھی میرے جہاد میں شیئر کرے, یہی امام زمانہ کا رپلائی ہمارے اور آپ کے لیے. یقیناً
آج کی دنیا کے حالات کو دیکھ کر اللہ ہمیں بہت سے گریس مارکس دینے کو تیار. ان حالات میں اگر آپ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, دنیا کی سچویشن میں اگر ہماری عورت خالی ایک اسکارف اپنے سر پہ ڈال لیتی, یہ بھی بہت بڑا کریڈٹ. رشید حجری کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا. رشید حجری ون آف دا 3, یہ 3 فرینڈز تھے, ان کا ایک گروپ تھا اور تینوں کی ٹریننگ امام علی نے خود اپنے سامنے بٹھا کے کی تھی. 3 میں سے 2 بہت فیمس ہیں, لیکن رشید امنگ دیم انہی اسٹیٹس کے, وہی نالج رشید کے پاس بھی تھی. کون 3؟ میثم تمار, حبیب ابن مظاہر اور رشید حجری. یہ 3 دوست مولا علی کے تینوں شاگرد, تینوں کو مولا نے ٹریننگ دی تھی علم غیب کی. آج کل ہماری قوم میں ایک پرابلم یہ کھڑا ہو گیا کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو بھی علم غیب نہیں ہے اور رسول کو بھی علم غیب نہیں. نعوذ باللہ کہتے ہیں رسول ہیں کیا؟ جسٹ لائک اے پوسٹ مین, لیٹر لائے, آپ کو دیا, چلے گئے, ختم. اب ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں. اب وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس لیے کہ کربلا کے جہاد میں حسین کا سب سے اہم مقصد احترام رسالت کو بچانا تھا. لیکن بہت ہی شارٹ, رسول اور امام تو چھوڑو, میثم تمار کے پاس بھی علم غیب تھا, حبیب ابن مظاہر کے پاس بھی علم غیب تھا, رشید حجری کے پاس بھی علم غیب تھا. لیکن ان تینوں میں سب سے کم رشید حجری کا نام لوگ جانتے ہیں. جبکہ عجیب بات یہ کہ جب میثم تمار کے لیے واقعہ مشہور ہو گیا, وہ میثم کا نہیں ہے, وہ رشید کا ہے. کہ جب یہ کھجور کے درخت پر ان کو ابن زیاد نے پھانسی دی اور انہوں نے قیامت تک کے حالات بتانا شروع کیے, اور مولا کے فضائل تو مشہور یہ ہے کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی, زبان رشید حجری کی کٹی. واقعہ دونوں کا کافی سملر ہے, مگر زبان کٹنے کا واقعہ میثم کا نہیں ہے, رشید کا ہے. تو میں یہ رشید کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں. وہی اسٹیٹس ہے جو حبیب ابن مظاہر کا, وہی اسٹیٹس ہے جو میثم تمار کا. الحمدللہ ہماری قوم میثم تمار اور حبیب کے اسٹیٹس کو جانتی ہے, اس لیے مجھے رشید کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا پڑی. مولا کے خاص الخاص شاگرد, جنہیں کوفے کے لوگوں نے سب سے بڑا جھوٹا قرار دیا تھا معاذ اللہ. وہ واقعہ مشہور ہے نا, کیونکہ آج حبیب ابن مظاہر کی مجلس ہے, اور یہ باتیں میں حبیب ابن مظاہر کے غم کے بیان میں پڑھتا ہوں. شروع میں آ گئی, ٹائم تو اتنا ہی لگے گا, اس لیے میں اسے ٹائم کا ویسٹیج نہیں سمجھ رہا ہوں. بہت ہی مشہور واقعہ کہ ایک دن کوفے کی ایک اسٹریٹ پر میثم تمار جا رہے ہیں اور دوسرے ڈائریکشن سے حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں. اب دونوں کی ملاقات اس اسٹریٹ پر ہوئی, اور وہاں اس لوکیلٹی میں جو رہنے والے لوگ ہیں, شام کا وقت ہے, گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار میثم تمار نے کہا کہ اے حبیب, میں اپنی آنکھوں سے ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو اہل بیت کی محبت کے جرم میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا, اور اس کا سر کاٹ کے شہر شہر گھمایا جائے گا. میثم نام نہیں لے رہے, علم غیب ان کے پاس بھی, علم غیب ان کے پاس بھی. کہا حبیب, میں ایک ایسے آدمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کا سر کاٹ کر علی کی محبت کے جرم میں شہر شہر گھمایا جائے گا. اور حبیب نے مسکرا کے کہا کہ میثم, میں بھی ایک ایسے کمزور آدمی کو دیکھ رہا ہوں جو محبت علی کے جرم میں کھجور کے درخت پہ ہینگ کیا جائے گا اور اسے سولی دی جائے گی, اور 3 دن وہ وہیں پر زخمی حالت میں تڑپتا رہے گا اور شہید کیا جائے گا. یہ دونوں نے ایک دوسرے کو ان کی شہادت کی خبر انڈائریکٹ وے میں دی اور آگے بڑھ گئے. حبیب جا رہے چلے گئے, میثم ادھر جا رہے چلے گئے. وہاں جو لوگ بیٹھے تھے حیران ہو گئے, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ 2 آدمی کیا کہہ کے گئے کہ اتنے میں رشید حجری وہاں سے گزرے. لوگوں نے روک لیا, کہا کہ بھائی رشید, تمہارے 2 دوست یہاں سے گئے تھے
اور ایسی ایسی جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں جیسے انہیں قیامت تک کے حالات پتہ ہیں۔ ایک نے میثم نے حبیب کے بارے میں یہ کہا اور حبیب نے میثم کے بارے میں یہ کہا۔ رشید نے کہا اللہ میثم تمار کی مغفرت کرے، وہ ایک بات کہنا تو بھول گئے کہ جو حبیب کا کٹا سر لے کے جائے گا اسے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ یہ کہہ کہ رشید آگے بڑھے اور یہاں کے لوگ کہنے لگے لو یہ تو ان دونوں سے بھی بڑا جھوٹا نکلا۔ تو رشید حجری، حبیب اور میثم یہ اتنا کلوز فرینڈز ہیں۔ اب رشید کا اسٹیٹس آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کمیل ابن زیاد کا روضہ آج کل اسی پریمیسز میں کہیں رشید حجری بھی دفن ہے۔ یہ بات چھوڑ دیجئے، خلاصہ یہ کہ علی کا خاص ٹرینڈ صحابی دن کے وقت مسجد کوفہ میں جو میرا مولا خطبہ دیتا وہ نہیں، رشید میثم حبیب کو رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں بلا کے اسپیشل لیکچرز اور لیسنز دیے جاتے ہیں، بہت کلوز۔ چنانچہ عبادت بھی اتنی ہی کرتے تھے، حد بھائی علی کا زمانہ دیکھے ہوئے، علی کے ہاتھ سے ٹریننگ لیے ہوئے، علی کی عبادت کی کاپی کرنے کی کوشش کرنے والا رشید حجری، اتنی عبادت جسم سے گوشت ختم ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہڈیوں کے اوپر خالی کھال ہے عبادت کی وجہ سے، روزہ اور نماز، روزہ اور نماز۔ ایک دن ان کی بیٹی نے انہیں دیکھا اور کہا بابا آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں اور ایسا نماز روزہ کر رہے ہیں کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ نماز پڑھتے پڑھتے مر نہ جائیں، روزہ رکھتے رکھتے مر نہ جائیں۔ ہمارے ہیلدی صحت مند نوجوان کمپلین کرتے ہیں کہ مولانا یو کے 16 گھنٹے کے روزے کو کیا کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے عقل سے؟ کیا یہ ان لاجیکل اور ان پریکٹیکل ریلیجن نہیں ہے؟ جوان صحت مند اور وہاں 24 میں 23 گھنٹے واقعے کی عالم میں سارا سال گزارنے والا، خالی ایک منتھ نہیں۔ اور بیٹی، بڑی بیٹی حیران ہو کر کہتی ہے کہ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ مر نہ جائیں عبادت کرتے ہوئے۔ اتنا بڑا اسٹیٹس اللہ کے یہاں آپ کا ہے۔ بس بیٹی نے اتنا کہا، اب آپ نے روک دیا، کہا بیٹی میں کتنی ہی عبادت کر لوں اسٹیٹس تو میرا نہیں ہے، اسٹیٹس آخری زمانے میں اس مومن کا ہوگا جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اور مجھ سے زیادہ ثواب لے کے چلا جائے گا۔ رشید حجری جیسا علی کا شاگرد، علی نے ٹرین کیا، خود علی کی محبت میں یہ شہید بھی ہوئے اور پتا تھا کہ میں شہید کیا جاؤں گا، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ثواب مجھے نہیں ہے، ثواب ان لوگوں کو ہے جو 21 سینچری کے اندر اتنے مشکل ماحول میں بیٹھ کر لمیٹڈ عبادت صحیح مگر کر رہے ہیں۔ آج کا ایک اسکارف 1400 سال پہلے عورت ساری زندگی گھر سے باہر نہ نکلے اس سے زیادہ ثواب دلواتا، آج کی یہ صرف 17 رکعت واجب نماز ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے کی 1000 رکعت نماز سے زیادہ آدمی کو ثواب دلوائے جو رشید حجری نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ اتنا ٹف، حالات اتنے خطرناک ہیں، اینٹی اسلام اور اینٹی شیعت اور اینٹی عبادت ماحول، تو اللہ کو بھی یہ معلوم ہے، تبھی تو یہ اجر و ثواب دے رہا ہے۔ اللہ عادل ہے، یہ دیکھتا ہے کہ 2 رکعت نماز کس حالت میں پڑھی گئی اور 1000 رکعت نماز کس حالت میں پڑھی گئی۔ مگر یہ زمانہ ختم کب ہوگا؟ یہ پرابلم کا سلوشن کب آئے گا؟ کب وہ دور آئے گا؟ دعائے ندبہ کے آخر میں بھی ہے اور دعائے افتتاح کے آخر میں بھی اشارہ، جلدی سے وہ زمانہ آ جائے کہ ہم دین پہ عمل کریں، کسی کے ڈر سے ہم واجبات اور سنتوں کو نہ چھوڑیں، آرام سے بیٹھے ہوں، زمانے کا امام ہمارے سامنے ہو اور ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ زمانہ کب آئے گا مولا؟ عراق میں مومنین شہید ہو رہے، پاکستان کی مجلسوں میں بم کے دھماکے ہو رہے، مجلس میں آنے والے مارے جا رہے، غزہ کے اندر پھول جیسے معصوم بچے شہید کیے جا رہے، برما کے اندر کس طرح سے عورتوں کے گلے کاٹے جا رہے۔ مولا اب آپ کب آئیں گے؟ امام نے کہا میں تو کبھی کہا جاؤں، تم میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں، ابھی تم مجھے نہیں بلا رہے ہو۔ یہ جملہ
آپ نے بہت سنا ہوگا یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں، مگر بات ایسی جگہ پہ آ گئی کہ پرپزلی اور انٹینشنلی میں مشہور واقعے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، البتہ شارٹ کر کے۔ شیخ علی، حال ہی میں عراق میں جو بم کے دھماکے ہوئے، دیکھیے ابھی صرف 4 تاریخیں گزری، 4 محرم، عراق کی اور انگلینڈ کی اور پاکستان کی اور ایران کی اور آسٹریلیا کی اور انڈیا کی، سوائے نارتھ امریکہ کے شاید، اور افریقہ کا نہیں پتا۔ پوری دنیا میں محرم کی تاریخیں ساتھ چل رہی ہیں، 3-4 دن 23 سے زیادہ بم دھماکے ہو چکے ہیں۔ اور جب کبھی عراق میں بم دھماکے ہوتے تو ہلا شہر کا نام ضرور آتا، صاحبان ایمان کا بہت بڑا مرکز، ہمیشہ سے اور آج تک دشمن کی آنکھ میں کھٹکتا ہلا شہر کا واقعہ۔ ہلا شہر میں، اب مجھے آج کا تو نہیں پتا، 50 سال پہلے تک جو سٹی سینٹر تھا ہلا کا، اس کے اندر ایک عجیب سے اسٹرکچر کی بلڈنگ تھی۔ اس کا اسٹرکچر بڑا عجیب تھا، 3 in 1۔ دیکھیے، رہنے کے لیے جہاں آدمی خود رہتا ہے ایک خاص اسٹائل کے مکان بنائے جاتے ہیں، مسجدیں ان کا اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر ذرا مختلف ہوتا، اور روضے اور درگاہ وہ ذرا مختلف۔ یہ 3 in 1 ایک ایسا مکان تھا کہ جو اگر آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کا گھر، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو لگتا ہے کہ مسجد ہے، تیسرے اینگل سے دیکھیں تو لگتا ہے کسی کی درگاہ یا کسی کا روضہ، ایک گھر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صدام کے ٹاپل ہونے کے بعد میں خود بھی کربلا کی زیارت کو کئی بار گیا، لیکن ہلا کی زیارتیں نہ کر پایا۔ اور صدام کے زمانے میں اتنی زیادہ ہماری زیارتیں کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت تباہ کی گئیں کہ بطور مثال چھوٹی سی بات، حضرت عباس کے جو بازو کٹے اور جو جگہ ایکچول تھی صدام کے زمانے میں، اس میں سے ایک کو ختم کر دیا گیا۔ آج جہاں پہ ہم جاتے ہیں بازوؤں کی زیارت، یہ وہ ایکچول جگہ نہیں، جب وہ اصل جگہ ختم کر دی گئی اور وہاں روڈ بنا دی گئی تو اس سے 200 میٹر آگے اسی کی ایک شبیہ اور کاپی بنائی گئی۔ اتنی امپورٹنٹ زیارت۔ تو ایسی بہت سی زیارتیں، ہو سکتا ہے ہلا کی زیارت بھی اب ختم ہو گئی۔ تو وہ ایک ایسا 3 in 1 اسٹرکچر کا کی ایک بلڈنگ تھی کہ جو آدمی بھی وہاں جاتا تھا پوچھتا تھا یہ کیا؟ جواب ملتا تھا یہ شیخ علی کا مکان ہے۔ تو شیخ علی کے مکان میں مسجد کا کلر کہاں سے آ رہا، اور اس کے اندر یہ درگاہ اور روضہ وہ کیسے نظر آ رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہی وہ جگہ جہاں بکرے کاٹے گئے تھے۔ اب ایک اتنا یہ مشہور واقعہ ہے کہ اتنا جملہ لوگ سنتے ہیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی اور امام کا میسج مل جاتا، لیکن میں پھر بھی 2 منٹ میں بکرے کٹوانے کا اسٹیج بھی ریپیٹ کر دوں۔ شیخ علی ایک ایسا ہی مومن تھا، سمپل، سیدھا سادہ، بڑا سنسیئر، لیکن بہت ہی سمپل۔ بعض اوقات یہ بھی ایک پرابلم ہوتا کہ مومن کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ وہ سمپل ہوتا ہے کہ دشمن اسے ٹریپ کر کے یوز کر لیتے ہیں۔ ظہور امام کی ڈیٹس، کہ امام کب آنے والے، کس ڈیٹ کو ظاہر ہوں گے، ایسے ہی مخلص مومن اس میں استعمال ہو رہے ہیں۔ شیطان ان کی سنسیئرٹی سے فائدہ اٹھا کر اس طرح انہیں ٹریپ کرتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس سے میری ملاقات ہوئی ہے امام تھے اور امام نے مجھے یہ آرڈر دیا۔ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں کہ بھائی امام نے آرڈر دیا ہے، میں مر جاؤں گا لیکن اس آرڈر کو پورا کروں گا، اور اپنی سنسیئرٹی کی وجہ سے سوسائٹی میں ان کا ایک احترام ہوتا۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ مولا نے کہا ایسے دیندار نہ بنو جو جاہل، ایک مجلس میں آ چکا کہ دشمن اور شیطان تمہیں یوز کر لے۔ خیر، شیخ علی ایسا ہی ایک سمپل سا مومن تھا۔ ہمارے اردو زبان میں ایسے مومن کے لیے ایک ورڈنگ استعمال ہوتی ہے، لیکن خیر میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جی وہ اتنا سمپل ہے جیسے بہلول۔ ارے بہلول بڑے عقل مند آدمی تھے، بہلول بہت ہی وائز پرسن تھے۔ بہلول اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ میں پاگل ہوں، مگر اس میں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے تھے اس حالت کے اندر بھی۔ تو خیر بہت ہی سمپل۔ ایک دن ہلا شہر میں کسی پر گورنمنٹ ایجنسیز نے بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ عراق
پہلے اوٹومن امپائر کا پروونس تھا. اوٹومن امپائر بھی اینٹی شیعہ امپائر تھی, خلافت. عراق ان کے کنٹرول میں تھا. چنانچہ ہلا میں جو پورا شیعوں کا ایک ٹاؤن ہے, وہاں تو دن رات ٹارچر ہوتا ہے کسی بہت ہی پوائس مومن پر. گورنمنٹ ایجنسیز نے اتنا ٹارچر کیا, اور اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ جواب تو نہیں دے سکتی. شیخ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک بار وہ شہر سے نکل کے ڈیزرٹ میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مولا امام زمانہ, آج میں آپ سے بہت ناراض ہوں. یہ جملہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. یہ شیخ علی جیسا سمپل آدمی کہے تو یہ چل جائے گا, ہمیں اور آپ کو رضا و پرمیشن نہیں ہے. مولا امام زمانہ, میں آپ سے بہت ناراض ہوں. آپ کے شیعہ مارے جا رہے, آپ کے شیعوں پہ ٹارچر ہو رہا, دشمن آپ کے شیعوں پر اتنا ظلم کر رہے. آپ ہمارے امام, آپ ہمارے گارجین, آپ ہمارے پروٹیکٹر, اور آپ غیبت کے پردے میں آرام سے بیٹھے ہیں. ظلم ہم لوگ برداشت کر رہے ہیں. مولا ابھی بھی آپ نہیں آئیں گے اتنے ظلم کے بعد بھی؟ یہ جملہ 100 سال کے بعد آج ہم بھی کہہ رہے ہیں, اور ہو سکتا یہ جملہ 1000 سال پہلے ان شیعوں نے بھی کہا, جنہیں زندہ دیوار میں چنا گیا تھا, جن کے خون سے بغداد جیسے شہر بنائے گئے تھے. ہر دور میں شیعت اس امتحان سے گزری. کوئی نئی بات نہیں آج کے مظالم. چونکہ ہم خود اس کا ایک پارٹ ہیں تو ہمیں بہت بڑا لگ رہا یہ ظلم. اور میڈیا خیر کہا, مولا کب آئیں گے آپ؟ اتنا ظلم آپ کے شیعوں پہ ہو رہا, کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں. آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں, آپ بھی خاموش بیٹھے. ابھی یہ آنکھیں بند کر کے امام سے کمپلین کر رہا ہے کہ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اچھا, اتنا فیمس واقعہ ہے کہ میں ٹائم بچاتا ہوں. اور کہا کہ اے شیخ علی, میں تمہارا امام آ گیا, بتاؤ تمہیں کیا کمپلین؟ کہ مولا یہ کمپلین. کہا لیکن چلو میں آ تو جاؤں گا, میرا ساتھ کون دے گا؟ امام محتاج کسی کا نہیں ہے, لیکن صاحبان ایمان کو اپنے جہاد میں شیئر کروانا چاہتا. علامہ رشید ترابی کے مجلس یقین میں وہ جملہ سن لیجیے کہ ابراہیم کو آرڈر تھا بیٹے کو ذبح کرو, اسماعیل سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہی سوال و جواب آپ وہاں سن لیجئے گا. میری کل یا پرسوں کی مجلس میں وہ میرا ٹاپک بن کے میری ورڈنگ میں دوبارہ آئے گا. خیر, امام نے کہا اگر میں آ بھی جاؤں میرا ساتھ کون دے گا؟ مولا ساری دنیا کے شیعہ. الجل 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 کی آواز دن اور رات ہماری زبان پہ آتی. مولا نے کہا ساری دنیا کے شیعہ چھوڑو, کوئی ایک علاقہ بتا دو. کہ مولا یہ ہلا, یہ پورا 99.99% شیعہ شہر ہے, سب آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے کہا یہ شہر والے؟ کہا ہاں مولا, یہ ایوری فرائیڈے دعائے ندبہ پڑھتے ہیں, یہ ایوری شب جمعہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن کی دعا مانگتے ہیں, یہ آفٹر ایوری پریئر الہی عظم البلا و برے الخفا کی کمپلین کرتے ہیں, یہ ڈیورنگ ماہ رمضان پورے 30 دن دعائے افتتاح اللہم انی افتتح الثناء بحمدک کی تلاوت کرتے ہیں. ان کی ہر مجلس کے آخر میں اجل اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے. یہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے پھر پوچھا یہ لوگ؟ اچھا ایسا کرو, ایک کام کرو, ان میں سے 40 کا سلیکشن کرو جو تمہارے اعتبار سے بہت ہی زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اس کمنگ شب جمعہ انہیں اپنے گھر بلا لو, میں تمہیں بتا دوں گا. یاد رکھو پورے شہر میں تم ہو ہمارے چاہنے والے, اور ایک جو بوچر ہے مین اسٹریٹ پر, بس اور کوئی نہیں. امام نے نام لیا تو قصائی اور بوچر کا, کوئی نماز شب والے کا نام نہیں لیا, کوئی تلاوت قرآن والے کا نام نہیں لیا, کوئی دعائے ندبہ میں بے ہوش ہو جانے والے کا نام نہیں لیا. صرف دو, تم دو اور 38. اب یہاں سے سیدھا چلا اور اس بوچر کے پاس گیا قصائی, کہا کہ امام مجھ سے ملے ہیں اور یہ ان کا میسج. دونوں نے سوچا کہ یہ تو کتنا مشکل کام امام نے بتایا. مثلا فور ایگزامپل, مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں, ہلا شہر کی پاپولیشن اگر 50,000 اس میں سے 38 کا سلیکشن. ہر آدمی امام سے محبت کر رہا, ہر آدمی امام کے لیے تڑپا جا رہا, ہر آدمی اجل اللہ کی دعا مانگ رہا. کتنا ڈیفیکلٹ ہے. 38 آؤٹ آف 50,000 شیعان حیدر کرار, جو ہر ایک امام کو ہر شب جمعہ یاد کرتا. بہت مشکل کام, لیکن 12 لسٹنگ بنائی.
ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, کہا کہ آج شب جمعہ ہے, امام زمانہ نے تمہیں میرے گھر میں بلایا, کسی کو بتانا نہیں, شیئر نہیں کرنا. اب یہ 40 آدمی جمع ہو گئے, نماز مغربین ہوئی, دعائے کمیل ہوئی, دعائے ندبہ ہوئی, دعائے عہد ہوئی, جتنے بھی امام کے اعمال اب شروع ہو گئے. ساری رات اعمال کرنا ہے, پتہ نہیں کب امام آ جائے. لیکن زمانے کے امام نے اس شیخ علی سے کہا تھا کہ ایک کام تو ہے, اس بوچر یا قصائی سے کہہ دینا کہ دن کے وقت 10-15 بکرے لا کے مکان کی چھت پہ چپکے سے باندھ دے, کسی کو پتہ نہ چلے. آدھی رات مڈ نائٹ آسمان پہ ایک نور پھیل گیا, اور ایسا لگا کہ جیسے آسمان سے یہ نور اس آدمی کے گھر کی چھت پہ آ رہا. اب یہ سب لوگ دعا مانگ رہے, دعا میں آدمی ویسے ہی آسمان کو دیکھتا, سمجھ گئے کہ امام آ چکے. تھوڑی دیر کے بعد امام کی آواز آئی, کیا ہے شیخ علی, تمہارا گھر ہے, سب سے پہلے تم چھت پہ آؤ. شیخ علی چھت پہ گئے, دیکھا امام بیٹھے ہوئے, سلام کیا, پیروں پہ گر پڑے. امام نے کہا ایک کام کرو, چھری اٹھاؤ, ایک بکرا, اس کی گردن کاٹو اور بیٹھ جاؤ. اب شیخ علی نے چھری اٹھائی, بکرے کی گردن کاٹی. ہر گھر کے اندر ایک ڈرینیج پائپ ہوتا ہے جس سے بارش کا پانی نیچے جاتا. سب لوگ 39 چھت کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ شیخ علی گیا ہوا ہے. اب ہم کو اب پتہ نہیں کس کا ٹرن آتا. ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے یہ ڈرینیج پائپ میں دیکھو, کیا دیکھا کہ تازہ تازہ خون وہاں سے زمین پہ آ رہا. اوہو, یہ کیا ہوا؟ شیخ علی کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. امام نے اسے بلایا تھا, یہ خون نظر آ رہا ہے, کیا ہوا کیا شیخ علی پر؟ امام کی آواز آئی, اب وہ قصائی اوپر آ جائے. یہ گیا, امام نے کہا چھری اٹھاؤ, دوسرے بکرے کو تم کاٹو. دوسرا بکرا کاٹا گیا. اب اس دفعہ شروع سے ہی 38 آدمی چھت کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے, اس ڈرینیج پائپ کو دیکھ رہے تھے. یہ قصائی گیا ہے, دیکھیں کیا ہوتا. دیکھا واقع پھر بالکل فریش بلڈ, تازہ تازہ خون وہاں سے بہ کے آ رہا. سب نے ایک دوسرے کو دیکھا, بولے تو کچھ نہیں, مگر کبھی آدمی زبان سے کچھ نہیں کہتا ہے, سارا میسج پہنچ جاتا ہے باڈی لینگویج. یہ کیا چکر ہو رہا ہے؟ امام ایک ایک کر کے بلا رہے ہیں, جسے بلاتے ہیں وہ واپس نہیں آتا ہے, خون نظر آتا. پھر امام کی آواز آئی. پہلی 2 دفعہ تو امام نے نام لے کے کال کیا تھا, شیخ علی آ جائے, وہ قصائی آ جائے. اب امام نے کہا کہ جتنے ریمیننگ ہیں ان میں سے کوئی ایک آ جائے. نام نہیں لیا. سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک نے کہا بھائی امام بلا رہے, تم جاؤ. وہ غصے میں آ گیا, میں کیوں جاؤں, تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ اب یہ تم جاؤ اور تم جاؤ اور تم جاؤ. کافی دیر ہو گئی. اوپر شیخ علی اور قصائی امام کے سامنے احترام سے سائلنٹ بیٹھے ہیں. بہت دیر ہو گئی. امام نے کہا شیخ علی 38 کا تم نے سلیکشن کیا تھا, کوئی بھی نہیں آ رہا. کہا مولا پرابلم ہو گیا ہوگا, آپ نے نام نہیں لیا نا, تو پورے 38 دوڑے ہوں گے, اور جو اسٹیئرز ہیں نا وہاں پہ پھنس گئے ہوں گے, راستہ نہیں مل رہا ہوگا, ہر ایک کہہ رہا ہوگا پہلے مجھے جانا ہے, پہلے مجھے جانا. امام نے کہا اچھا تمہارا گھر ہے, تم راستہ بناؤ. اب جو پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ اس طرح سے وہ 38 بھاگے کہ اپنے شوز بھی وہیں ریک پہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. امام نے کہا کہ اے شیخ علی, یہ ہیں وہ لوگ جن کی وجہ سے مجھ سے کہہ رہے کہ مولا آئیے ظاہر ہو جائیے, پورا ہلا آپ کی مدد کرے گا. ہلا کے بیسٹ 38 کا تم نے سلیکشن کیا, ان کی تو یہ حالت. اور یاد رکھیے پھر اسی جگہ پہ شیخ علی کے ایک مکان میں بعد میں لوگوں نے مسجد بھی بنا دی کیونکہ امام نے نماز پڑھی تھی, اور درگاہ بھی بنا دی کیونکہ امام وہیں آ کے بیٹھے تھے. لیکن یہ جو میں نے پڑھا, اب ہمارے یہاں آج کل بہت زیادہ کرٹیکل لوگ آتے ہیں, مولانا یہ تو ایک واقعہ ہے, پتہ نہیں سچا پتہ نہیں جھوٹا. چلے جائیے تاریخ میں, ہارون مکی کا واقعہ ہر ایک کو معلوم ہے, صرف ایک اشارہ کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی. بنو امیہ اور بنو عباس کی ہسٹری, ابھی میں اناؤنسمنٹ سن رہا تھا, کوئی کورس شاید فیبرری میں ہونے والا ہے جس میں یہ ہسٹری پڑھائی جائے گی. اس کا شارٹ, بنو عباس نے بنو امیہ کو ٹاپل کر کے اپنی گورنمنٹ اسٹیبلش کی تھی, مگر انہیں خود پتا تھا کہ ہمارا تو کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے. نام وہ آل محمد کا یوز کر رہے تھے کہ ہم آل محمد کو ان کا حق دلانا چاہتے ہیں, مسلمانوں ہمارا ساتھ دو. مسلمانوں نے بنو عباس کا ساتھ آل محمد کی وجہ سے دیا. ایک مومن مدینے میں امام کو وزٹ کرنے آیا. کتنی مشہور روایت, میں روایت نہیں پڑھوں گا, میں آپ کی نالج کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, مشہور روایت. اور آنے کے بعد کہا کہ مولا
آج کل ساری اسلامی دنیا میں آپ کا نعرہ، آپ کا نام بہت چل رہا. بنو عباس جیسے فراڈی اور چیٹر اور منافق، آپ کا نام لے کے وہ گورنمنٹ ان کو مل رہی. مولا آپ خود کیوں نہیں میدان میں آ جاتے؟ دوسرے آپ کا نام یوز کر رہے ہیں، آپ خود آ جائیے. امام نے کہا لیکن یہ بتاؤ کہ کون ہمارا ساتھ دے گا؟ کہ مولا جو لوگ آپ کی وجہ سے ان کا ساتھ دے رہے، تو اگر آپ خود آ جائیں. امام نے کہا لیکن میرا سوال دوبارہ سنو، کون میری ہیلپ کرے گا اور میرا ساتھ دے گا؟ کہا مولا پوری اسلامی دنیا آپ کا ساتھ دے گی. امام نے کہا میرا سوال پھر سنو، کوئی ایک مینشن تو کرو. اتنا جرنلائز جواب، مینشن. کہا مولا میں ہوں. امام نے کہا تم ہو؟